الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے پھر سے ماہ رمضان کی آمد قریب ہو گئی ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب میں اور شعبان میں ہم کو برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو شوق کا اظہار 2 مہینے پہلے سے ہو جاتا تھا کہ اللہ یہ 2 مہینے ایسے گزرے کہ رمضان کے لیے ہم دلی طور پر تیار ہوں۔ رجب میں، شعبان میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کی تیاری، ذہنی طور پر ہماری کیفیت ایسی بن جائے کہ یہ دن بھی ہمارے اچھے گزریں، آخرت کی فکروں میں گزرے، اور پھر رمضان کے لحاظ سے ہمارے اندر آمادگی پیدا ہو جائے۔ رمضان میں ہی معراج کی رات بھی ہے جو نمازوں کے نظام کی طرف متوجہ کرتی ہے، یاد دلاتی ہے، اگرچہ وہ منانے کی رات نہیں ہے۔ پھر شعبان میں اللہ کے نبی بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے، بولتے تھے یہ میرا مہینہ، تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ کر تیاری کرتے تھے۔ پھر اس میں مغفرت کی رات بھی ہے۔ تو گیا سیزن شروع ہو گیا ہے جنت کی طرف دوڑنے کا، خصوصی توجہ کا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی موافق کیفیات اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں مکی زندگی کا پہلا مرحلہ ہمارے سامنے آیا۔ اللہ کے نبی کو انذار کا حکم ہوا، تبلیغ کا حکم ہوا۔ تو ابتدائی 3 سال آپ نے جو کام کیا، خاموشی سے کام کیا، چپکے چپکے کام کیا۔ کیسے کام کیا، کتنے لوگ متوجہ ہوئے، اور خاموشی کی حکمتیں کیا تھیں، وقت کی نزاکت کیا تھی، اس کے بارے میں گزشتہ بیان ہو چکا ہے۔ اب 3 سال کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، کھل کر دعوت، اعلان دعوت۔ تو سورہ شعراء میں 221ویں آیت ہے، سورہ شعراء نازل ہوئی، اس میں حضور کو حکم ہوا، 3 سال کے بعد حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جگائیے، ان کو چوکنا کیجیے، ان کو آگاہ کیجیے۔ یہ جو آیت ہے سورہ شعراء کی، تو کھل کر کام کرنے کا جیسے ہی اللہ نے حکم فرمایا، اسی سورے میں آگے کیا کیا ہونے والا ہے سب بتا دیا۔ اب جب آپ کھل کے اعلان کریں گے، علل اعلان آپ دعوت دیں گے، تو کیا کیا ہونے والا ہے وہ پہلے ہی بتا دیا۔ جیسے یا ایھا المدثر میں مضمون بتایا تھا کہ آپ کو کس طرح سے چپکے چپکے دعوت دینا ہے،
تنہائی کی محنت کیسے کرنا ہے. تو یہ کھل کر دعوت کا جو سورہ ہے سورہ شعراء، اس میں کھل کے دعوت دینے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، کیسا ذہنی طور پہ تیار ہونا ہے، وہ بھی پورا سورہ شعراء میں ہے. تو اس میں پہلے سورہ شعراء میں ایک سورہ شورا ایک ہے، ایک شعراء الگ ہے، 19 پارے میں شعراء. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں بیان کیا گیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت کا آغاز ہوا، وہ بھی پہاڑی پہ گئے جیسے حضور پہاڑی پہ گئے، ان کو کس طرح سے درخت سے آواز آئی، نبوت کا آغاز کیسے ہوا. پھر کام شروع کیا تو وہ مرحلہ آ گیا کہ پوری بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑنا پڑا. ایسے سخت حالات پیدا ہو گئے فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کے، کہ ایک وقت آیا کہ خود بھی اور پوری قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے چھپ کے نکلنا پڑا. اور پھر کیا ہوا، جو ظالم تھے انہوں نے آ کے گھیر لیا، فرعون نے، اس کے لشکروں نے، اس کی پارٹی نے. تو پھر کیا ہوا کہ فرعون کو بھی اس کے لشکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا پانی میں. ان کا انجام کیا ہوا. تو اس طرح سے دعوت کے پورے جو اسٹیپس ہیں، مراحل ہے، اس سورہ میں پہلے بیان کر دیے گئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب جیسے ہی آپ کریں گے دعوت تو لوگ جھٹلانا شروع کریں گے، قوم ظلم کرے گی اور ایسے حالات پیدا کرے گی کہ پھر وطن بھی چھوڑنا پڑے گا. لیکن پھر اگلا مرحلہ یہ کہ ظالم غرق ہوئے وہاں. تو اس صورت میں اور بھی تکذیب کرنے والی قومیں ہیں اپنے اپنے نبیوں کو جنہوں نے جھٹلایا، مقابلہ کیا، اس کا بھی مختصر تذکرہ ہے سورہ شعراء میں. جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کس طرح سے انہوں نے مخالفت کی، پروپیگنڈا کیا، ظلم کیا، اور انجام کس طرح سے عذاب کی شکل میں آیا. تو یہ سب سنایا گیا سورہ شعراء کے اندر. اور مقصد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے میں اللہ نے یہ سب سنایا تاکہ جو لوگ اب حضور کی مخالفت کریں گے ان کو انجام معلوم ہو جائے گا کہ تم نے اگر ایسے ہی کیا جیسا کہ پچھلوں نے کیا تو پھر ان کا جو انجام ہے وہ جان لو، وہی تمہارا انجام ہوگا مکے والوں. اور ادھر حضور کے ساتھ جو ہوئے، جو صحابہ بنے، جو ایمان والے ہوئے، ان کو بھی پتہ چل جائے شروع میں ہی کہ مشکلات تو بہت آئیں گے لیکن انجام تمہارا اچھا ہوگا، انجام میں تم کامیاب ہوگے اور مخالفین برباد ہو جائیں گے. بہرحال یہ سورہ شعراء نازل ہوئی، اس میں حکم ہوا کہ اب چپ کے بات ختم، اب رشتہ داروں سے شروع کیجیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو چوکنا کیجیے. تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا. اس سے پہلے آپ سن چکے قریش میں بنو ہاشم کی کتنی اہمیت تھی، اس سے ان کی اولاد کا نام پڑا بنو ہاشم. حضور کو اسی لیے ہاشمی بھی کہتے ہیں. تو آپ کا خانوادہ گویا، اس کو جمع کیا. اس میں بنو مطلب کے لوگ بھی آ گئے، ایک جماعت بنو مطلب کی بھی حضور کے بلانے پہ آ گئی. تو جملہ 45 آدمیوں کو حضور نے جمع کیا، پہلی جو محفل تھی. لیکن ابھی حضور نے بات کی ہی نہیں تھی کہ ابو لہب جو چچا تھا اس نے لپک لی، انہیں پہلے ہی کڈنیپ کر لیا اس نے محفل کو. اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے چچا ہیں سب اور تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے بات کرو لیکن کوئی ناسمجھی کی بات مت کرو، ان کے سامنے نادانی کی بات مت کرو. یہ تمہارا خاندان ہے لیکن تمہارا خاندان، سارا خاندان جو ہے وہ پورے عرب کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. نادانی کے منصوبے مت رکھو سامنے، پورے عرب کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ حقدار میں ہوں اس بات کا کہ تم کو میں پکڑ لوں یہ سب کام کرنے سے. میں تمہارا چچا ہوں. عربستان میں جو ہے چچا بابا کے برابر مانا جاتا تھا، تو زیادہ حق مجھے ہے کہ میں تم کو پکڑ لوں. اور پھر تمہارے باپ کے گھر والے ہی کافی ہے تم کو روکنے کے لیے.
یعنی سب سے پہلے باپ کے گھر والے ہی تم کو روکیں گے، یعنی میں خود آگے بڑھ کے روک رہا ہوں، کیونکہ بہت آسان ہے کہ قبائل قریش کے جتنے ہیں وہ سب کے سب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اگر تم یہ بات کہنا شروع کرو گے، اور باقی عرب کے لوگ بھی قریش کی امداد کریں گے، اس طرح سے ہو گیا پورا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ تو تم تو ہمارے خاندان کے لیے سب سے زیادہ برائی کا سبب بن رہے ہو، برے انجام کا سبب بن رہے ہو ہمارے خاندان کے لیے۔ تو پہلے ہی اس نے ایسا پیاک کر دیا کہ حضور نے پھر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی اختیار کر لی، محفل ختم ہو گئی۔ محفل دیکھ کر بات کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ دن کے بعد، اللہ کا حکم تو تھا، کچھ دن کے بعد پھر حضور نے جمع کیا، پورے خاندان والوں کو جمع کیا، اور پھر جو ہے بیان کیا۔ شروع میں اللہ کی، حضور کا خطبہ ہوتا تھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے تھے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے اور اللہ ہی پہ بھروسے کا اظہار کرتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ یہ حضور کا عام طور پہ بیان کرنے سے پہلے خطبہ ہوتا تھا، جو عام طور پہ علماء بھی خطبے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اکیلے معبود ہیں، ان کے سوا کوئی شریک ان کا نہیں ہے۔ کہہ کے پھر کہا، دیکھو الرائد لا یکذب اہلہ، جو رہنما بنا کے گھر والے جسے بھیجتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ عربوں میں کیا ہوتا تھا، چونکہ اسفار زیادہ ہوتے تھے ان کے، تو ایک رہبر کو بھیج دیتے تھے، آگے آگے دیکھتے رہو کوئی خطرہ تو نہیں۔ تو اپنا بھیجا ہوا آدمی تھا، وہ صحیح رپورٹ دیتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رہبر بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ اپنی قوم کو کبھی، اپنے لوگوں کو جھوٹ نہیں کہتا۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے لیے، خاندان والوں کے لیے خاص طور پہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور پورے عام انسانوں کے لیے بھی میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا لَتُمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، جیسے تم سوتے ہو نا روزانہ، ایسے ضرور ایک دن موت کی نیند بھی سو جاؤ گے، ایک دن مرنا ہے سب، ضرور تم مرو گے جیسا کہ تم سوتے ہو۔ وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، اور جس طرح روزانہ نیند سے اٹھتے ہو، ایک دن خبر سے اٹھنا ہے تم کو، ایک دن اٹھائے جاؤ گے، تم مر کے ختم نہیں ہوگے۔ پھر لَتُحَاسَبُونَ، پھر تمہارا حساب ضرور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے یا ہمیشہ کی جنت میں جاؤ گے۔ تو حضور نے آخرت کی فکر دلائی۔ تو اب کہ وہ ابو لہب کو آگے بڑھنے نہیں دیا، ابو طالب فوراً، جو سردار بھی تھے، آپ کے پالنے والے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں، تمہارا تعاون کرنا مجھے کتنا پسند ہے، تمہارا تعاون کرنا مجھے کتنا پسند ہے، اور تم جو نصیحت کر رہے ہو کتنی وہ قابل قبول ہے، بہت قابل قبول بات ہے، اور ہم سب خاندان والے تم کو سچ مانتے ہیں، اور میں تمہارے والد کے گھرانے کا ایک فرد ہوں، تمہاری تائید میں میں ہمیشہ پیش پیش رہوں گا، آگے آگے رہوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں مسلسل تمہارا ساتھ دوں گا، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، اعانت کروں گا، البتہ میں اپنے والد کا دین میں نہیں چھوڑوں گا، تم بات تو اپنی چلاؤ، میں مسلمان نہیں بنوں گا، میرے ابا کا دین میں نہیں چھوڑوں گا، اس پہ میں راضی نہیں ہوں۔ تو ابو لہب تھا بیٹھا ہوا، اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم یہ بری بات ہے جو تم کر رہے ہو، چاچا سے کہا یہ برائی ہے، یہ دوسروں سے پہلے تم ہی محمد کا ہاتھ روک لو، تم سردار ہو، آپ ہی سردار ہو، آپ ہاتھ روک لو۔ تو ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے میں ساتھ دوں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ تو فقہ سیرہ کتاب ہے ابن اسیر، اس میں واقعہ بیان ہوا۔ تو پہلا قدم اٹھا، پہلے میں ایک چچا نے مخالفت کی، دوسرے میں جو سردار چچا تھے انہوں نے حمایت، پوری طاقت سے حمایت کا اظہار کیا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ابو طالب اچھا ٹکیں گے، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں، مکے میں
عربوں میں کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی فوج، پولیس، جیل، عدالت، کوئی باضابطہ سسٹم، ہر قبیلہ اپنا اپنا جیتا تھا۔ اب لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کیسے ہو؟ پولیس تو تھی نہیں، فوج بھی تھی نہیں، تو جان و مال کی حفاظت اس طرح سے ہوتی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے پورے آدمیوں کی جان کی مال کی حفاظت کرتا تھا، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے۔ بھئی ہمارے قبیلے کا آدمی ہم نہیں بچائیں گے تو کون بچائیں گے، یہ سسٹم تھا ان کا۔ تو قبیلے والے ہی آدمی کی حفاظت کرتے تھے۔ اب پبلک کو بلانا ہے تو پہلے اپنا قبیلہ ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ مسئلہ تھا۔ لوگ مارنے کے لیے آئیں گے، لوگ ختم کرنے کے لیے آئیں گے تو قبیلہ تو ساتھ ہو، ورنہ تو کوئی حفاظت کا نظام نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی۔ اب ٹھوس انداز میں معلوم ہو گیا کہ جو چچا ہیں، قبیلے کے سردار بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے۔ تو اب آپ نے ایک دن صفا کی جو پہاڑی کعبۃ اللہ سے قریب ہے اس کے اوپر آپ چڑھے اور وہاں سے آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، آواز لگائی، صبح کا حملہ، صبح کا حملہ۔ عربوں میں بدامنی بہت تھی، چونکہ کوئی زراعت کا نظام نہیں تھا تو غربت بہت تھی، لوگ جو ہے وہاں کچھ پیداوار تو ہوتی نہیں تھی، البتہ کانٹی دار پودے ہوتے تھے۔ صحرا میں جو پودے ہوتے ہیں وہ کانٹی دار ہوتے ہیں، اس لیے کہ کانٹے کے اندر بہت دنوں تک تری کو چھپا کے رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو کانٹے دار درخت ہی پنپ سکتے تھے۔ تو کانٹے دار درختوں کو کھانے کے لیے بکریاں اور اونٹ اس سے جی جاتے تھے، تو بکریاں پالنا، اونٹ پالنا ان لوگوں کا پیشہ تھا، دوسرے عربوں کا۔ تجارت دوسروں کی چلتی نہیں تھی، مکے والوں کی چلتی تھی، دوسروں کی لوٹ لی جاتی تھی۔ تو اب کیا ہے کہ جیسے اپنے قبیلے کے اونٹ ختم ہو گئے، کم ہو گئے، تو وہ لوگ زندگی کی ضرورت سمجھتے تھے کہ قریب کے کسی قبیلے پہ حملہ کر کے اس کی بکریاں کھینچ کے لا لینا، اسے اونٹ کے، اس کو وہ لوگ ایک پیشہ سمجھتے تھے۔ وہاں معاشیات ایسی تھی کہ ایک مجبوری ہو گئی تھی، تو رواج پڑ گیا تھا، مسلسل ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملے کرتے رہتے تھے لوگ، ان کی بکریاں اونٹ چھیننے کے لیے۔ یہ حملے عام طور پر رات کے آخری حصے میں ہوتے تھے، جب اچھی نیند لگتی ہے، جب اچھی نیند لگی ہوئی ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا اجالا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اجالا اتنا ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والے کے لیے تو وہ مددگار ہوتا ہے، لیکن اچانک نیند سے اٹھ کے سنبھلنے کے لیے وہ کافی نہیں ہوتا۔ تو عام طور پہ رات کے آخری حصے میں صبح فجر سے پہلے پہلے آس پاس میں حملے ہوتے تھے۔ تو اب جو ہے یہ چونکہ حملے بار بار ہوتے تھے تو ایک رواج پڑ گیا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ کا آدمی دیکھتا کہ کوئی دوسرا قبیلہ، کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی دستہ آ رہا ہے، تو فوراً بولتا تھا واہ صباحا واہ صباحا، صبح کا حملہ ہو گیا، صبح کا حملہ۔ آواز سنتے ہی لوگ تیزی سے اٹھتے تھے، اپنے گھوڑے سنبھالتے تھے، مقابلے کی تیاری کرتے۔ تو ایک رواج تھا، خطرے سے آگاہ کرنا ہے، وارننگ دینا ہے، تو واہ صباحا کہتے ہی اس کو لوگ ایزی نہیں لیتے تھے، سب ہر آدمی چوکنا ہو جاتا تھا، فوراً اس کی بات سننے کے لیے سب بھاگ کے آتے تھے۔ خود نہیں گئے تو گھر کے آدمی کو بھیجتے تھے کہ کہاں ہیں، کیا ہے، معلوم کر کے آؤ، کہاں سے حملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ جو طریقہ تھا اس زمانے کے میڈیا کا ایک سسٹم تھا، لوگوں تک بات پہنچانے کا، فوراً اس کو حضور نے استعمال کیا۔ اسی سے بھائی علماء کہتے ہیں کہ اپنی بات پھیلانے کے لیے وقت کا جو میڈیا ہے، جس پہ پبلک جمع ہوتی ہے، وہاں سے دین کا کام کرو، وہاں سے دین کی بات پھیلاؤ۔ بہرحال جیسے حضور نے یہ آواز لگائی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی اونٹنی پہ الٹا کھڑا ہو جاتا تھا، جدھر اونٹنی کی دم ہے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور اپنے کپڑے نکال کے پھینک دیتا تھا اوپر کے، اور چیختا تھا، تو لوگ فوراً بھاگ کے آتے تھے۔ اب حضور نے وہ سب تو نہیں لیا، جتنے اس میں بےہودہ انداز تھا نہیں لیا، اونٹنی پہ الٹا کھڑا ہونا اور کپڑے اوپر کے نکال دینا، یہ نہیں کیا۔ حضور نے بس واہ صباحا کی آواز لگائی، تو جتنے قریش کے قبیلے تھے سب جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اللہ ایک ہے، توحید، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک دن موت کے بعد اٹھنا ہے، قیامت کا دن ہے، ابتدائی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، اور تھوڑی سی تفصیل جو ہے مسلم شریف میں ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ حضور نے جب لوگ جمع ہو گئے
تو حضور پہاڑی پہ تھے، جتنے جمع ہوئے قبائل اس طرف تھے۔ حضور نے سب کو مخاطب کر کے کہا بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب ایک دشمن کا لشکر دستہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تیار ہے، میں کہوں تو تم سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ما جربنا کا الا صدقا، ہمارا تو زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور نے فرمایا تو پھر سنو کہ سخت عذاب آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ جیسے فوج کے حملے سے پہلے کوئی خبر دے ایک سخت عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے بات کی۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، گھر کا آدمی ہے، آپ پیدا ہوئے تو اتنا خوش ہوا تھا کہ جس باندی نے اطلاع دی سنتے ہی اس کو آزاد کر دیا تھا۔ خاندانی اعتبار سے ایسی محبت تھی گھریلو، مگر دین سے محبت نہیں تھی، دنیا سے محبت تھی، اس وجہ سے مخالفت تھی ساری کہ ہماری سرداری قائم ہے۔ ذاتی گھریلو محبت میں کمی نہیں تھی، دین سے دلچسپی نہیں، حضور کے دینی کام سے نفرت۔ تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، تباً لک یا محمد، آج کا پورا دن برباد ہو جاؤ تم، ہلاک ہو جاؤ تم، الہٰذا جماعتنا، اس واسطے تم نے جمع کیا ہم کو۔ تو اب عرب کے اعتبار سے یہ بہت بری بات تھی، چچا کا درجہ بالکل باپ کا ہوتا تھا، وہاں تو چاہے کچھ کرے باپ ساتھ دیتا تھا، چچا ساتھ دیتا تھا، غلطی بھی کر کے آئے تو ساتھ دیتا تھا۔ اور عرب کے لوگ یہ مانتے تھے کہ کبھی چچا بھتیجے کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، وہاں کا دستور ہی ایسا تھا۔ اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود اس طرح جم کے جو مخالفت، اور مسلسل ہر جگہ جہاں بھی اللہ کے نبی جاتے پیچھے پیچھے جانا، ہر جگہ مخالفت کرنا، پتھر مارنا آپ کو، تو اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، کہ محمد کے ہاتھ، یہ عرب کا ایک محاورہ تھا، ماٹی ملے بولتے تھے، تو ماٹی ملنا مقصد نہیں ہوتا تھا، ایسے ہی تمہارے ہاتھوں کی تباہی ہو، ایک محاورہ تھا۔ تو اس کے جواب میں بددعا تھی وہ، تو ابو لہب کو بددعا دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں۔ تبت یدا ابی لہب، اس کے بعد کیا ہے؟ وتب، اور وہ ہلاک ہوا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال کچھ کام نہیں آیا، اس کی کمائی۔ یہ سارے مخالفت کا چکر کیوں تھا؟ دولت کے واسطے تھا، وہی دین کا ساتھ دیں گے، قوم والے مخالف ہو جائیں گے، ہماری تجارت فیل ہو جائے گی۔ اس لیے جس دولت کی خاطر تم نے اپنے بیٹے کی مخالفت کی ہے وہ کوئی کام نہیں آئی، پھر بعد میں وہ ساری دولت کے باوجود وہ بہت ہی بری حالت میں موت ہوئی اس کی۔ کل آیت کی تفصیل میں جانا نہیں۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت میں اور اضافہ ہے کہ حضور نے سب کو جمع کرنے کے بعد کہا اے قریش کے لوگوں، میری جماعت، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی کعب کے لوگوں، سب خاندان آئے ہوئے تھے قریب کے دور کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا کل قیامت کے دن۔ یہ ہمارے رشتے ناتے کل قیامت میں کام نہیں آئیں گے اگر ہم نے توحید کو نہیں مانا۔ مجھے اس دن بچانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، البتہ دنیا میں جب تک ہے میں قرابت داری کا لحاظ رکھوں گا، رشتہ داری کو تازہ رکھوں گا۔ میں یہاں تو حسن سلوک کر سکتا ہوں مگر وہاں میں جہنم سے بچا نہیں سکتا تم کو۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب رشتہ داروں پہ واضح کیا، قبائل پر، کہ جب تک میرے نبی ہونے کی تصدیق نہیں کرو گے اور اس دین کو نہیں مانو گے، اس وقت تک آپ کے ہمارے تعلقات سب بیکار ہے، آج سے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب پہلے کیا تھا، عربوں میں رشتہ داری کی عصبیت ہوتی تھی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا قبیلے والا، اس پہ جانے دے دیتے تھے۔ تو حضور نے بتایا کہ آج سے اب پھر یہ عصبیت اب کام نہیں آئے گی، اب حق کو جو مانے گا وہ میرا ہے، حق کو جو نہیں مانے گا وہ میرا نہیں ہے، اور میں اس کا نہیں ہوں، میں اسے کچھ کام نہیں دے سکوں گا، حق کو ماننا ہوگا۔
تو بہرحال یہ رشتہ داروں کے سامنے پہلا اعلان تھا۔ اب اس کی گونج چل رہی تھی مکے میں، اس طرح کھل کے دعوت دی تو اس کے چرچے ہو رہے تھے، اتنے میں اور ایک حکم نازل ہوا اللہ کی طرف سے، اس کے اندر فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس میں تو رشتہ داروں کی بات تھی، اب یہ ہے کہ کھلم کھلا دعوت دو، سب کو دعوت دو۔ فاصدع بما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کھل کے کہیے، اعلان کر دیے اس کے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان سے اب ڈریے مت، ان کو نظر انداز کر دیجئے، وہ کیا کرتے ہیں، کتنی مخالفت، ان کا مت سوچیے، اب کھل کے بولیے۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 94۔ تو اب آپ نے کام شروع کیا کہ مختلف جو الٹی سیدھی شرکیہ رسمیں تھیں، قسم قسم سے جو شرک کرتے تھے، شرک کے خیالات تھے، اس پہ بولنا شروع کیا آپ نے۔ اور بتوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بت لکڑی کے، پتھر کے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ جائے تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور ان کے سامنے جو پرساد رکھا ہوا ہے وہ آ کے چوہا کھائے تو اس کو بھی نہیں بگا سکتے۔ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں، یہ کیا خدا ہو سکتے ہیں، یا کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو حضور جو ہے مختلف مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے کہ یہ مورتیاں کس طرح بے بس ہیں، نکمی ہیں، کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اب ان کو اللہ کے اور اپنے بیچ میں وسیلہ بنانا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، خالی ہم اس کو وسیلہ سمجھتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں فرشتے جو تھے ان کی جو ہے مورتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، لاڈلی ہیں، ہم ان کی تھوڑی پوجا اس لیے کرتی ہیں کہ یہ ہمارا اللہ کے پاس کام بنائیں۔ تو بولے کہ ایسی کوئی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ جا کے تمہاری سفارش کر سکیں اللہ کے سامنے۔ تو مختلف مثالوں سے حضور نے بولنا شروع کیا کہ یہ مورتی پوجا غلط ہے اور یہ شرک غلط ہے۔ اب جب حضور نے بیانات میں شرک کرنے والوں کو گمراہ کہنا شروع کیا کہ یہ بھٹکے ہوئے، تو مکے میں لوگوں میں غصے کا احساس پھٹ پڑا، غصہ آ گیا، ہم کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے طریقوں کو گمراہی کہا جا رہا ہے، غلط کہا جا رہا ہے۔ تو ایک پرسکون فضا میں جیسے بجلی کڑکتی ہے تو سکون چلا جاتا ہے، پوری فضا کو آپ کی اس دعوت نے ہلا دیا۔ قریش کھڑے ہو گئے کہ پشتوں سے، باپ دادا سے جو رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں، جو ہماری پرمپرائیں ہیں، ہماری روایتیں ہیں، اس کے خلاف بھی انقلاب آ رہا ہے، ہمارے پرکھوں کی روایتوں کے خلاف انقلاب آ رہا ہے۔ اب جاہلیت، ہمارے کیا بڑے غلط تھے کیا؟ بڑے لوگوں کو غلط بول رہے۔ تو کھڑے ہو گئے قریش کہ اب اس کو روکنا ہے۔ قریش جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے، یہ دعوت دے رہے محمد کہ ماننا ہے صرف ایک اللہ کی، باقی کسی کی نہیں مانیں گے، کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ اور اب اللہ کی طرف سے رسول آ گیا ہے تو اب رسول جو بھی بول رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، تو اب رسول ہی کی بات ماننا پڑے گا۔ رسول ہر چیز میں پھر رسول کی بات ماننا پڑے گا۔ جیسے ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ جو بھی حکم لاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو جیسے ہی کلمہ پڑھنے کے بعد ہر بات ان کی ماننی پڑے گی۔ اور پھر آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مکمل پوری برائیوں سے بچانا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے تو اپنے آپ کو پورے طور پر رسول کے حوالے کرنا پڑے گا۔ دوسروں پر اب تک دھونس چلا رہے تھے، اب دوسروں پر اختیار کیا، خود اپنی ذات پہ اختیار نہیں رہے گا۔ جب بندہ مان لیں گے اپنے آپ کو رسول مان لیں گے۔ اور مکے والوں کو جو دین اور دھرم کے نام پہ پورے عربوں میں سرداری جو حاصل تھے، وہ پروہت بنے ہوئے تھے، گرو بنے ہوئے تھے، مذہبی رہنما بنے ہوئے تھے وہ لوگ، یہ پوری سرداری ختم ہو جائے گی پورے عرب پر۔ اور آج تک جو نچلا طبقہ تھا ان کے اوپر جی میں جو آیا ظلم کرتے تھے مکے کے سردار۔ اب کیا ہے، اللہ کو ماننے کے بعد، رسول کو ماننے کے بعد سارا ظلم چھوڑنا پڑے گا۔ اور جتنی بھی برائیوں میں لت پت ہیں، خوب نشہ کرتے تھے، خوب جوا کھیلتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے، ہر برائی کرتے تھے، زنا وغیرہ،
اب یہ سب چھوڑنا پڑے گا، اتنی بڑی دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب چھوڑو۔ تو قریش بولتے تھے یہ تو بڑی رسوا کن پوزیشن ہے، پوری پوزیشن چھوڑ دینا، زیرو ہو جانا، یہ تو ایک تو تابع ہو جانا ہے، اب پوری آزادی ختم ہو جائے گی ہماری۔ یہ موجودہ جو یورپ کی جو دعوت ہے، یورپ سے جو ترقی ہوئی سائنسی، تو بہت بڑا سائنٹسٹ جو ہے، نام اس کا منہ پہ نہیں آ رہا ہے، بہت مشہور، اس نے کہا کہ کسی کو رسول ماننا یہ ہماری سب سے بڑی توہین ہے۔ وہ کسی کو رسول ماننا، ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم سائنٹسٹ ہیں، ہم دنیا چلا سکتے ہیں، ہمارے پاس پورے پاورز ہیں، کسی رسول کو ماننے کا مطلب پھر ہم اپنے کو زیرو کر دیں، ہر بات میں جی جی کریں، ایسی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تو رہے اپنے آپ کو عیسائی یورپ والے، مگر انہوں نے خدا کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، کسی اوپر کی بات ہم نہیں سنیں گے، اپنی بات چلائیں گے۔ اس نے کہا کہ انسان ہی خود خدا ہے، بولا سائنس کی ترقی سے ہم خود خدا ہیں، اپنا قانون ہم بنائیں گے، اپنا نظام ہم بنائیں گے، ہمارے اوپر کوئی خدا نہیں ہے جو ہم پر چلائے۔ تو جن کو بھی بڑا مقام مل جاتا ہے نا، ان میں یہی غرور آ جاتا ہے۔ تو مکے والوں کو بھی یہ تھا کہ آزادی ختم ہو جائے گی، ہم رسول مان لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قیامہ میں فرمائے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، نبی قیامت کی بات کرتا ہے، آخرت کی بات کرتا ہے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اس لیے نہیں آتا کہ قیامت کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اعمال کا جزا سزا ملنا ضروری ہے، یہ سمجھ میں، ان کو سمجھ میں سب آ رہا ہے، مگر یہ کیا چاہتے ہیں؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آدمی چاہتا ہے کہ کھل کے گناہ کرتا رہوں، کوئی روک ٹوک کی بات نہ ہو، اس لیے یہ قیامت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو پورے مکے میں جو ہے غضب کی آگ بھڑک اٹھی سرداروں میں، مگر ان کے سامنے مشکل یہ تھی کہ جس کی مخالفت کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، وہ بہت امین ہستی تھی، امانت دار، سچے، بہترین اخلاق والے، نرمی، نظافت، شرافت۔ وہ حیران تھے کہ ایسے آدمی کا کیسا مقابلہ کریں گے، اور اپنوں میں کوئی غیر کا آدمی نہیں ہے، اپنے ہی خاندانوں میں جو سب سے اچھا خاندان ہے اس کا بچہ ہے، پل کے بڑے ہوئے 40 سال تک سب تعریف کرتے رہے ہیں آپ کے اخلاق کی، کردار کی، اب ایسے آدمی کی مخالفت کیسے کریں گے؟ تو ان کی بہت میٹنگیں ہوئی، کیا کرنا چاہیے بھئی، کیسے روکیں گے، یہ تو مقبول انسان ہے، کیا اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو بہت کچھ غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو ان کے چچا ابو طالب سے جا کے ملیں گے، جو سردار ہیں، وہ اگر روکنا چاہے تو وہ روک سکتے ہیں، چچا بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ اب جا کے جو ان کو دلیل جو دینی تھی، دلیل وہ دے رہے ہیں کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، اب تک ہم جن کی پوجا کرتے رہے ہیں ان معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور ان میں کوئی فائدہ دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بولنا تو ہمارے معبودوں کی توہین ہے، یہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے، یہ تو گالی ہے یہ۔ اور یہ ماننے کا مطلب اب تک ہمارے باپ دادا سب ان کی جو پوجا کرتے تھے وہ گویا بیوقوف تھے، احمق تھے، تو ان کی بھی توہین ہے یہ ان کی دلیل تھی لوگوں میں جو بولتے تھے کہ بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے جو بھی ہے بھائی، مگر ہمارے پورے باپ داداؤں کو بیوقوف ثابت کر رہا ہے، اور جن کو خدا بنا کے پوچھتے ہیں ان کی توہین کر رہا ہے، تسب آلہتنا۔ تو یہی دلیل لے کے وہ گئے حضرت ابو طالب کے پاس، ان سے جا کے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روک دیں، یا آپ خود روکنا مناسب نہیں سمجھتے تو آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، ہم لوگ جا کے بات کر لیں گے، ہم لوگ جو ہے روکیں گے۔ آپ بھی تو ان کے دین پہ نہیں چل رہے نا، آپ بھی تو اپنے ابو کے دین پہ ہی ہیں، ہمارے دین پہ ہی آپ اور ہم ایک ہی ہے، آپ چچا ہونے کے ناطے سے نہیں بول سکتے، ہم جا کے روکیں گے، ہم کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خالی خاموش بیٹھ جائیے، ہم لوگ ان کو سنبھال لیں گے۔ تو چچا نے جو ہے بہت نرمی سے بات کی، رازدارانہ لہجہ اختیار کیا، جیسے میں بھی اندر سے تمہارے ساتھ ہوں، اور جس طرح اپنائیت کے لہجے میں بات کی، تو بہرحال وہ لوگ واپس ہو گئے۔ لیکن چچا نے بھتیجے کو روکا نہیں، حضور اپنے اب تک جو طریقہ تھا اس کے مطابق کام کرتے رہے، آپ کی تبلیغ چلتی رہی۔ بہرحال ان کی یہ ملاقات جو ہے وہ کام نہیں آئی، فیل ہو گئی۔
ابھی چند مہینے ہوئے تھے، ابھی آپ نے جو کھلم کھلا دین پیش کرنا شروع کیا، چند مہینے ہوئے کہ مکے والوں کو یہ مشکل پیش آ گئی کہ حج کا وقت قریب آ گیا۔ اب حج میں کیا ہوتا تھا، پورے عرب قبائل کے وفود آتے تھے حاجیوں کے، تو ان کو فکر ہو گئی کہ اب حج کے لیے پورے عرب سے لوگ آئیں گے، یہ ان کے سامنے جب بولیں گے اثر تو بہت ہے ان کے اندر، تو پھر پورے عرب کے اندر ہماری حیثیت خراب ہو جائے گی، تو حج کے موقع پہ کیسے روکیں گے؟ تو سب مل کے ان کے درمیان ایک بہت حکمت والا آدمی تھا، بہت عقل مند، ولید بن مغیرہ، انہی کے بیٹے ہیں بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑا سردار تھا، بہت دولت مند تھا، مکے سے لے کے طائف تک اس کے باغات تھے، بہت مالدار سمجھدار۔ تو ولید کے پاس جمع ہو گئے، کیا کریں گے؟ اب لوگ آئیں گے تو کیسا روکیں گے، محمد سے کیسے روکیں گے؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو، ہم سب کی رائے ایک رہنا مخالفت میں، ایسا نہیں ہو کہ لوگ آئیں گے تو ایک آدمی ایک بول رہا رائے دے رہا، دوسرا اس کے مخالف اور رائے دے رہا، الٹی سیدھی الگ الگ ٹکراتی ہوئی باتیں ہم بولیں گے ان کے خلاف، تو لوگ ہمارے بارے میں بھی شک کرنے لگیں گے۔ ایسا کریں گے ہم سب لوگ کوئی ایک بات پہ متحد ہو جائیں گے، سب یہی بول کے مخالفت کریں گے۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے، تو پھر لوگ بولے کہ پھر ولی اس سے آپ بتائیے کیا بولیں گے، سب ایک ہی بات کیا بولیں گے ان کی مخالفت میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم لوگ بولو، میں سنوں گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، کاہن، یہ جتنے بھی شرک کرنے والی جتنی قومیں رہتی ہیں نا، اس میں جو ہے کچھ لوگ آئندہ کے حالات بولتے رہتے، الٹے سیدھے جملے، وہ ملے جلے جملے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے، کچھ لوگوں کو مرغوب کر کے آئندہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، ایسا بولنے والے رہتے ہیں۔ غیر مسلم ہندوؤں میں بھی رہتے ہیں، ہر شرک قوم میں رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جنات سے تھوڑا تعلق رہتا ہے، تھوڑا ادھر سے سنگن تھوڑا اپنی طرف سے ملا کے پبلک کو خاص لہجے میں بات، ان کا پہناوا بھی خاص رہتا، ان کا اسٹائل بھی خاص رہتا، لوگوں کو گول مول کرنے والے جملے بول کے، وہ جملے بھی کیسے رہتے ہیں، خوبصورت رہتے ہیں، ملتی جلتی آواز والے جملے رہتے، الفاظ ہوتے ہیں، تو ان کو کاہن کہتے ہیں۔ کیونکہ اب قرآن کے اندر بھی آیتیں سب آخر میں ایک ہی ٹائپ کی ختم ہو رہی تھی، الفاظ اسی طرح سے ختم ہو رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کاہن ہیں بولیں گے، کہ یہ کاہن آدمی ہے، اس لیے کہ قیامت کی باتیں وغیرہ غیب کی خبریں بھی تھی، تو کاہن ہے کہیں گے، یہ کہہ کے روکیں گے لوگوں کو۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا یہ تو بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ کاہن لوگ جیسا گنگناتے ہیں پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، گنگنا کے بولتے ہیں، ایسا تو یہ گنگناتے نہیں، اور وہ جیسا قافیہ بندی کرتے ہیں، تک بندی کرتے ہیں، مختلف جملے جوڑتے ہیں، ایسا تو محمد کرتے نہیں، اس لیے یہ بولیں گے تو چلے گی نہیں بات۔ اچھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بولیں گے یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اور اس نے کہا کہ یہ بھی ان کی کیفیت نہیں ہے، یہ بولیں گے بھی تو بات چلے گی نہیں، اس لیے کہ وہ جو پاگل ہوتے ہیں ان کا دم چڑھتے رہتا ہے، دم گھٹنے کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں پاگل لوگ، اور بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں تو پوری بات میں عقل مندی کی ہے، تو ہم پاگل کہیں گے تو یہ بات چلنے والی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ پھر ہم لوگ کہیں گے شاعر ہے، عربوں میں شاعر بھی بہت معروف تھے، تو شاعر کہہ کے مخالفت کہیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ شاعری کی جتنی قسمیں ہیں، رجز ہے، حجز ہے، قریض ہے، مقبوض ہے، مبسوط ہے، جو شاعری کی قسمیں ہیں وہ سب ہم بھی جانتے ہیں، وہ آنے والے بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ عربوں میں شاعری کا بہت ذوق تھا۔ مکے میں جو ہے اس کی حج کے دنوں میں شاعروں کے مقابلے ہوتے تھے، پورے قبیلے بہت دلچسپی سے اس میں حصہ لیتے تھے، پورے عرب میں سب سے بڑا شاعر کیا ہے اس کو انعام ملتا تھا، اور اس کا کلام مکے پہ لٹکایا جاتا تھا، تو پورے عربوں کو شاعری کیا ہے، اس کے اوزان کیا ہے، قسمیں کیا ہے، سب معلوم تھا۔ اس نے کہا کہ ہم شاعر بولیں گے تو لوگ ہم کو دیوانہ بولیں گے، اس لیے کہ شاعری کیا ہے ہم بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ قرآن جو پیش کر رہے ہیں اس انداز کی چیز نہیں ہے یہ۔ اچھا، تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بولیں گے یہ جادوگر آیا ہے مکے میں، ان کو جادوگر بولیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی بات کیسے چلے گی، جادوگر لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، پھونکتے رہتے ہیں، وہ لوگ گرے لگاتے ہیں، ایسا تو محمد کچھ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو لوگ مجبور ہیں، اچھا آپ ہی بولیے، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر کیا بولیں گے، کیا کہہ کے ان کی مخالفت کریں گے؟
تو اس نے بڑی بہترین تعریف کی قرآن مجید کی کلام اللہ کی. واللہ ان لہ لحلاوہ، اللہ کی قسم یہ قرآن جو پیش کر رہے ہیں اس میں بڑی شیرینی ہے، مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اور یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ بڑا پر رونق ہے، بہت پرکشش ہے، سننے میں بہت باوقار ہے، بڑی چمک ہے اس کلام کے اندر. وَإِنَّ لَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اگر اس کو ایک درخت آپ سمجھیں گے تو ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخوں پہ سب طرف پھل ہی پھل لگے ہوئے ہیں، اور اس کی جڑیں ایسی ہیں جو پانی سے تر ہے، نیچے کھاد بھی اچھا مل رہا ہے، اوپر پھل بھی اچھے آ رہے ہیں. یعنی ایسا قرآن ہے یہ کہ اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے، اور اس کا لہجہ بھی ایسا ہے جو مرغوب کر دیتا ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے. اور اس کی گہرائی، اس کی باتوں کے اندر جو گہرائی ہے وہ بھی زبردست طاقتور ہے، اور پھر اوپر جو تعلیمات ہے اس کے رزلٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. اس وجہ سے تم اس قرآن کے بارے میں تم جو بھی بہانہ کرو لوگ بولیں گے تم جھوٹے، تم غلط ہے بات ہے. اب سب نے کہا کہ پھر کیا کریں گے پھر آخر، اس نے تھوڑی دیر خاموش رہا، ہو سوچنے کی ایکٹنگ کی اس نے، تھوڑا سوچ کے اتنی جو رائے آئی تھی نا، بولا کہ اب سب سے زیادہ مناسب، اب چلتا تو نہیں کچھ بھی مگر سب سے زیادہ جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جادوگر ہے بولیں گے. اور جادوگر ہے، یہ جادو کا ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے یہ شخص کہ وہ کلام جو بھی سن لیتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، کنبے قبیلے میں لڑائی ہو جاتی ہے. ایک جادو کے ٹائپ کا کلام ہے ان کا، وہ جو بھی سننا نہیں اس کو سنیں گے تو اپنوں سے کٹ جاتا آدمی. اس لیے کہ وہ قرآن سن کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے نا، اب جس گھر میں بھی بچہ مسلمان ہو جاتا تھا گھر میں لڑائی ہو جاتی تھی. تو اس نے یوں کہا کہ بھائی ایسا جادو ہے ان کے پاس کہ یہ کوئی سننا نہیں، اس کلام کو سنیں گے تو دیکھو اپنے خاندان سے قبیلے سے کٹ جاؤ گے. سب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، متفق ہو کے واپس چلے گئے ابن ہشام کی. تو یہ پورا نقشہ سورہ مدثر میں آیت نمبر 16 آیتیں ہیں ٹوٹل، آیت نمبر 11 سے 26 تک کس طرح لوگوں نے پیش. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. اب میں ایک ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کروں گا، تشریح کروں گا تو وقت بہت ہو جائے گا. تو پورا نقشہ ہے وہ واقعے کا ان آیتوں کے اندر. وہ یہ ہے کہ بولیں گے ایک ایسا جادو یہ آدمی لایا ہے جو اوپر سے کہیں سے چلتا آ رہا ہے، بہت پکا جادو ہے، پرانا جادو ہے، یہ کچھ ایسا لے کے آیا ہے. تو اس رائے پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہی سب کہیں گے. اب سب جو ہے جدھر جدھر سے لوگ حاجی آتے تھے مکے میں داخل ہوتے تھے، سب نے ذمہ داریاں، فلاں قبیلہ تم فلاں جگہ کھڑے ہونا، تم فلاں. مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اتنا سنا دو کہ وہ سننا ہی نہیں ان کی بات، سنتے ہی دور بھاگ جانا. اس میں پیش یہ مہم میں سب سے آگے کون تھا؟ چچا ابو لہب. اب وہ جہاں جہاں حاجی آ کے ڈیرے ڈالتے تھے اور جو بازار لگتے تھے مکے میں حج کے دنوں میں، عکاظ ہے، مجنہ ہے، ذوالمزاج، سب بازاروں میں جاتا تھا. اب حضور جدھر جدھر لوگوں سے بات کرنے کے لیے جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا تھا. اللہ کے نبی پوری جب بات درد مندی سے اپنی پوری بات کہہ لیتے تو یہ بولتا لوگوں میں اس کا چچا ہوں، بولتا پہلے چچا بولتے ہی پہلے بات. چچا کبھی جھوٹ نہیں بولتا لوگوں میں اس کا چچا ہوں، میرا بھتیجا ہے، بھائی بیٹا ہے میرا، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو. حضور کی پوری بات ہوتی ہے اس کو پنکچر کر دیتا تھا، پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا. بددین ہو گیا ہے، یہ دین سے نکل گیا ہے. یہ ترمذی مسند احمد میں روایت ہے. اب یہ جو مہم چلائی انہوں نے، ہر طرف آنے والوں کو خود پہنچ کے پہلے ہی بتا دینا کہ ایک آدمی ایسا آیا ہے، جادوگر ہے، یہ ہے. تو اگر حضور اکیلے پورے حاجیوں کے پاس جانا چاہے تو نہیں جا سکتے تھے، اور لوگ متوجہ کیا ہوتے تھے، ایک آدمی بولتا تو یہ لوگ ہی پورے پھیل کے سب کو انہوں نے اطلاع دی. اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ حج کے بعد آپ جب قبیلے گئے تو پورے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا کہ مکے میں ایک شخص آیا ہے، وہ نبی کا اعلان کر رہا ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے. اس طرح سے وہ مددگار ہو گیا آپ کے لیے. اس کے بعد جو ہے جو محاذ آرائی آپ سے کی گئی، مختلف انداز ہیں اس کے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے. یہ سب سننے کا کیا مطلب ہے دوستو؟
نبی کی پیروی کرنا ہے، یہ سب سن کے خالی صلی علی محمد بول کے چھوڑنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرا ماننے والا سب کا کام یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس سلسلے میں چاہے پوری قوم مخالف ہو جائے، گھر والے مخالف ہو جائیں، محلے والے مخالف ہو جائیں، ہم کو اللہ کا دین پھیلانا ہے۔ اس نیت سے جو سن رہے ہیں وہی سننے والے ہیں، اور جو خالی سن رہے ہیں وہ اپنے خلاف گویا اللہ کے پاس دلیل کہ اللہ کے نبی کا پورا طریقہ سن کے بھی پھر میں میرے بچے، میں میری نوکری، میں میرا عیش، ایک ہی کام ہے، کمانا کھانا مست رہنا۔ دنیا میں دنیا اللہ کو بھول جائے اپنے کو کوئی مطلب نہیں، اللہ کا دین محلے سے ملک سے مٹ جائے اپنے کو کوئی مطلب نہیں، ہم کو تو بس پیٹ سہلانا ہے۔ اس نیت سے مت سنیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی حق کا داعی بنائے۔